السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا گفتار امت میں کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم سب نگاہ نبوت، شفقت نبوت، شفاعت نبوت، کرم نبوت، نگاہ کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے محتاج بھی ہیں، آرزومند بھی ہیں، ملتجی بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نگاہ کرم کا فیض عطا فرمائے۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ایک تو مروج عربی میں نہیں ہے، عربی مبین میں ہے۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ قرآن عظیم کی طرح عربی مبین میں کلام کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کسی جگہ پر جا کر ضرور بیان کا تبیان ہوگی، یعنی قرآن پاک جو بیان ہے اس کا تبیان ہوگی۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا لتبین للناس، اے حبیب اس بیان کا تبیان آپ فرمائیں گے۔ تو حدیث مبارکہ کی دوسری خصوصیت یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں حدیث ضرور قرآن عظیم کی آیات مبارکہ کا تبیان ہوتی ہے، عربی مبین اور تبیان۔ تیسری خصوصیت کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جامع اور بہت ہی مکمل ہوتا ہے۔ جامع کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر معانی کا ایک بحر نور امڈا ہوا ہوتا ہے۔ اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالسبع، اللہ نے جامع کلمات سے میری مدد فرمائی ہے، رعب جامع کلمات مجھے عطا فرمائے ہیں اور رعب سے میری مدد فرمائی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے کلام مبارک کی اور خصوصیت اختصار ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل کلام نہیں فرمایا۔ مثلا خطبہ حجۃ الوداع بڑا خطبہ ہے، اس طرح بعض مواقع پر میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدر طویل خطبے ارشاد فرمائے لیکن وہ بھی مختصر ہے۔ تو آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا ایک خاصا اختصار ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور خاصا جمال الکلام ہے کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، فکرے اتنے جمیل ہیں، اتنے وابستہ ہیں، اتنے کاربستہ ہیں، اتنے پرشکو اور پر رونق ہیں کہ قلب پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی قلب ان الفاظ مبارکہ کی نورانیت کے حلاوت سے نہیں نکل سکتا۔ تو یہ چند ایک خصوصیات اس کے علاوہ بھی ہیں، اہل علم نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ گاہے گاہے ان تمام خصوصیات پر بات کریں گے۔ جواب: جزاکم اللہ خیر الجزا۔